اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت اقدس میں دارالاستفتاء کی جانب سے دوسری نشست حوزہ علمیہ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، اور ان سوالوں کے جوابات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب قبلہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان سے محکم جوابات سے استفادہ کیا گیا تھا۔ جناب، آج اسی سلسلے کے کچھ نئے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حضرت کو مدعو کیا گیا ہے، لہٰذا ان کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چند سوالات کے جوابات ان سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، ہم کمپائل کر کے ایک کنکلوژن کی طرف جائیں تو کیا ہم آپ ہی کی باتوں کو یوں پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ حوزہ علمیہ ایک دنیاوی یونیورسٹی کی طرح ہے؟ جس طریقے سے دنیاوی یونیورسٹی میں دنیا میں تمام شعبے جات جو ہیں اس یونیورسٹی میں اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے حوزہ علمیہ میں آیا جو بھی دین فہمی کے مسائل ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، اس پہ تحقیق کرائی جاتی ہے۔ لہٰذا کیا حوزہ علمیہ کو ایکول ٹو یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے؟ حوزہ علمیہ اصطلاح ہو گئی دینی مرکز کے لیے، اور یونیورسٹی اصطلاح ہے دنیاوی مرکز کے لیے۔ دنیاوی مرکز میں اگرچہ کہ وہ بھی علم ہے اور لوگوں کے کام آنے والا علم ہے اور پریکٹیکلی کام آنے والا علم، اور اسی کی وجہ سے لوگ اس میں زیادہ جایا کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے پیسہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کو پھر اس ڈاکٹر کی وجہ سے اچھی نوکریاں ملتی ہے، کوئی آدمی انجینئر بن جاتا ہے تو اچھی نوکری یا اچھا کاروبار ہو جایا کرتا ہے، وکیل بنتا ہے تو ایک اچھی نوکری اچھا کاروبار بن جایا کرتا ہے، اپنی خود وکالت کر لیا کرتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے تو بہترین جو ہے وہ پائلٹ کی نوکری مل جایا کرتی ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے پیسہ چھپا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ مائل و جذب ہوا کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک لالچ کا پہلو موجود ہے، اس میں لالچ کے پہلو کے سے اس کی قدر و قیمت بہرحال دین کے علم کی نسبت کم ہو جائے گا، جبکہ جو ہے دین کے علم میں ایسی کوئی لالچ نہیں ہو، وہ دین اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں جو ہے وہ پھر اللہ خود ضمانت لیتا ہے کہ دینی تعلیم جو بھی ہوگا اس کے روزی کی ضمانت اللہ نے خود نے لی ہوئی ہے۔ چنانچہ ویسے تو روزی کلی طور پر جو ہے وہ اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی ضمانت یہ لی ہوئی کہ اس کو کام کیے بغیر دین کا کام کرے گا تو خود بخود روزی کا انتظام ہوگا، وہاں پر خود محنت کرنا پڑے گی تب روزی کا انتظام ہوگا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ کہ وہاں پر ایک چیز سب سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے پیسہ، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد میرا فیوچر بہت اچھا ہو جائے گا، میں اپنی زندگی اچھی گزار سکوں، جبکہ علم دین میں ایسا کوئی فیوچر پلان تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے کہ وہ اس کی روزی کا انتظام کرے گا۔ اگر دین کا کام یہ واقعاً اپنی جد و جہد سے کرے گا تو اللہ نے اس کی ضمانت لی کہ پڑھائی کے وقت بھی اور پڑھائی کے بعد بھی اللہ نے ضمانت خصوصی طور پر کہ دین کا کام تم کرو، باقی روزی کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں تھوڑا سا ایک مالی فرق پیدا ہو، اور وہ چونکہ عقائد کی سرحد کی حفاظت جو ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، عقائد کی سرحد کی حفاظت کوئی انجینئر نہیں کرے گا،
عقائد کی سرحد کی حفاظت کوئی وکیل نہیں کرے گا، کوئی پائلٹ نہیں کرے گا، کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ نہیں کرے گا. یہ کام صرف علم دین کے علماء ہی عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، شریعت و دین کی حفاظت کر، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں علم دین کو، تو وہ عقائد کا بھی جواب دے سکتے ہیں اور شریعت کے اوپر آنے والے شبہات کا جواب بھی دے سکتے ہیں. وہ لوگ جواب نہیں دے، وہ لوگ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، جو ان کے روزمرہ کے خارجی کام ہیں ان کو انجام دینے کے لیے وہ شریعت میں ممانعت نہیں ہے. لیکن بہرحال علم دین کی فضیلت ان کے اوپر زیادہ ہے کہ یہ شریعت حفاظت کے لیے ذمہ داری لینے والے، وہ شریعت کے نہیں روزمرہ کے کام چلانے کی ذمہ داری لینے والے، دونوں تھوڑا سا فرق ہے. وجہ فرمائے قبلہ اللہ جو ہے یعنی کہ ہماری یونیورسٹیوں کو للہ قرار دے، ان کے چلانے والوں کو جو ہے للہیت عطا ہو، اور جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہترین جو ہے آپ نے اس کا جواب جو ہے مرمت فرمایا ہے. اچھا حضور، یہ آپ نے گرچہ کہ یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ حوزہ علمیہ کی ابتدا خود رسول اللہ کے زمانے سے تھی، معصومین نے جو ہے دروس دیے ہیں، تو وہ ایک طریقے کا حوزہ علمیہ تھا، چونکہ حوزہ علمیہ کے جو دو مقاصد ہیں اس وقت بھی انجام دیے جا رہے تھے، اب بھی انجام دیے جا رہے تھے. جناب پھر بھی مرحلہ عصمت کے بعد، یعنی کہ معصومین علیہم السلام کی غیبت کے بعد، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد، جو علماء کے حوالے سے ایک خاص حوزہ علمیہ کی اصطلاح اٹھی ہے، جیسے کہ آج جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایران میں حوزہ علمیہ ہے، عراق میں حوزہ علمیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر مقام میں ایک حوزہ علمیہ کا قیام جو ہے وجود میں آئے گا. لیکن پھر بھی جو ماضی میں حوزہ علمیہ کی تاریخ ہے، جو معصوم کے بعد علماء نے مرکز بنایا، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کو کب عروج ملا، کن وجوہات کی وجہ سے عروج ملا، وہ کب زوال پذیر ہوئے اور کن وجوہات کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات پوچھی. اصل میں نجف کا جو حوزہ علمیہ ہے تقریباً 1200 سال پہلے کا ہے، اور قوم کا حوزہ علمیہ یہ قریب کا حوزہ علمیہ ہے، 300-400 سال پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ پرانا نہیں ہے. وہ پرانا ہے نجف اشرف کا. نجف اشرف میں جب آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ درس دیا کرتے تھے اور قاضی القضات بھی تھے، وہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے ان کو قاضی القضات بھی بنایا گیا تھا. چنانچہ وہ ہر مسلک کے آنے والے شخص کو اپنے مسلک کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے، اور وہ علمی استعداد ان کی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے شیعہ علماء نے بھی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا. تقریباً 100 سال تک بھی اجتہاد کا دروازہ بند رہا، اور پھر آغا ابن ادریس جو ان کے پوتے تھے آ کر کے انہوں نے اجتہاد کا دروازہ پھر جو ہے کھولا، کہا کہ یہ بات تو غلط ہے کہ ہم اجتہاد کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں. چنانچہ جب شیخ طوسی علیہ رحمہ بغداد کے اندر درس خارج دیا کرتے تھے اور ان کا حوزہ علمی چلا کرتے، اور باہمی تعصبات کی وجہ سے، باہمی جو ہے خلش و عناد کی وجہ سے، جب کچھ مخالفین کے ساتھ ایک بلوہ ہوا، جس بلوے میں آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ جو محلے کرخ میں رہا کرتے تھے، اس پورے محلے کرخ کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے جو شیعوں کی اہم ترین لائبریری تھی، جس میں اصول اربعہ میں آج جو سب سے بنیادی کتاب تھی، وہ بھی اصلی کتاب تھی، نسخے والی کتاب تھی، وہ جل گئی. اس کے نتیجے بہت شدید جو ہے نقصان تو ہوا. تو بلوے میں تو یہ ہوتا آگ لگا دی جائے، اس کو نتیجے نقصان ہوتا. تو پھر شیخ طوسی علیہ رحمہ بغداد سے چل کر نجف اشرف آئے، اور نجف اشرف میں بیٹھ کر اصل میں حوزہ علمیہ شخصیتوں کے ذریعے سے چلا کر، مرجعیت کی شخصیتوں کی پہلے سے مسلمہ تھی، اس لیے جہاں بھی وہ بیٹھ جائیں وہ خود حوزہ علمیہ ہو جاتا.
چنانچہ وہ نجف اشرف میں انہوں نے انتخاب کیا، اور نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ انہوں نے جو ہے درس کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ وہ پھر جو ہے مرکز علمی بنتا چلا گیا۔ شیخ طوسی کی شخصیت بھی ایسی تھی علمی لحاظ سے کہ لوگ جذب ہوتے گئے اور جو ہے ایک بڑا حوضہ علمیہ بن گیا۔ تو سب سے پہلا نجف اشرف کا اقدام شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پایا، اور اسی طریقے سے قم میں آغائے عبدالکریم حائری کو عبدالکریم یزدی حائری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یزد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ آغا حائری جو عبدالکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے جب حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی، تو یہ حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد آپ امام خمینی علیہ الرحمہ کے اس جملے سے ملاحظہ فرمائیں کہ اصل میں انقلاب کا آدھا کام تو آغا عبدالکریم حائری کر کے چلے گئے، جنہوں نے حوضہ علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تو اصل قوموں ملتوں کو مضبوط کرنے کے لیے حوضہ علمیہ کی بنیاد ڈالنا ضروری ہے۔ جب تک کہ بنیاد و مرکز نہیں ہوگی تب تک جو ہمیں نقصان ہوتا رہے۔ جیسے حوضہ علمیہ لکھنؤ جو پہلے تھا ہمارا، اور وہ اگر آج تک ہوتا تو شیعہ قوم اتنے انتشار کا شکار نہیں ہو جاتی، اتنے اختلافات کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں بھی حوضہ علمیہ کے سے بہت زیادہ مرکزیت کی سے مضبوطی ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ حوضہ علمیہ لکھنؤ وہ ہمارا تباہ ہو گیا انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں شیعہ قوم آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور اب بھی ہمیں اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعاً جو ہے شیعت کے لیے کام کرنا ہے تو حوضہ علمیہ سب سے اہم ترین میری نگاہ میں کام ہے کہ جس کو انجام دیا جائے۔ جب تک مرکز نہیں ہے تب تک کوئی قوم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ اختلافات چلو کچھ چھوٹے موٹے رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر حوضہ علمیہ پر اکثریت آ کر کے جمع ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں مراجع کرام ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم خود ہی مر جائیں گے، اس لیے عام طور پر لوگ مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ وہ مخالفت کرتے تو ان کے لیے خود شامت آ جایا کرتے۔ اس لیے ایک مرکز علمی ہونا چاہیے جہاں پر بڑے بڑے عادل مراجع کرام ہوں، بڑے بڑے علمی لحاظ سے مضبوط علماء کرام ہوں، مرجعیت کا نظام ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر حوضہ علمیہ اتنے عظیم پیمانے پر ہونے کے بعد قومیں خود بخود متحد بھی ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب طاقت پیدا ہو جاتی تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ حکومت وقت بھی اس کو اتنی جلدی اکھاڑ نہیں سکتی، اتنی جلدی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صدام نے نجف کے حوضہ علمیہ کو توڑ توڑ کے خود مر گیا، لیکن حوضہ علم نجف کو جو ہے توڑ نہیں سکا۔ حوضہ علم نجف جو ہے زندہ ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ حوضہ علمیہ کو تباہ کیا جائے، لیکن وہ بڑے بڑے ظالم آ کر کے حوضہ علمیہ کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں، انہوں نے بھی جب مرجعیت سے مقابلہ کیا، مرجعیت کے سامنے، تو ہمیشہ سپر طاقتوں کو شکست ہوئی، مرجعیت ہمیشہ آگے جیت گئی۔ مرجعیت کو آج تک کوئی ملک یا کوئی شخصیت اس کو جو شکست دے ہی نہیں سکی۔ مگر یہ کیا ہے، ایسا جو ہے سسٹم بنا ہے کہ آپس میں اختلافات ڈلوائے جائیں تو وہ شکست دے سکتے ہیں، لیکن جو باہر سے کوئی شخص مرجعیت کے نظام کو شکست نہیں دے سکتا، اور حوضہ علمیہ کے نظام کو شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تقریباً 1200 سال پہلے حوضہ علمیہ نجف کی بنیاد ڈالی، اور 300-400 سال پہلے آغائے عبدالکریم حائری نے قم کے حوضہ علمیہ کی بنیاد ڈالی، کہ جس کی وجہ سے آغا خمینی ایران میں انقلاب لا سکے۔